خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج پاکستان کہانی کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ کرپس پرپوزلز 1942۔ لارڈ کرپس جو کہ انگلستان کے ایک سب سے اہم وزیر تھے، وہ ہندوستان میں 1942 میں ڈرافٹ ریزولوشن لے کر آئے جس کو کرپس پرپوزلز کہا جاتا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم انڈین فیڈریشن قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وعدہ کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد ہندوستان کو مکمل آزادی دے دی جائے گی، مگر اس دوران انہوں نے کہا کہ انگلستان ہز میجسٹی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہندوستانیوں کو شراکت دی جائے اقتدار میں، اور اس کے لیے وہ ایگزیکٹو کونسل بنانا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی حمایت چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ تجاویز انہوں نے کہا یہ پہلی اور آخری تجاویز ہیں جو دوران جنگ دی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو انہیں قبول کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے تو مکمل طور پر قبول کرنا پڑے گا اور مکمل طور پر ریجیکٹ کرنا پڑے گا، لہٰذا اس میں کوئی گفت و شنود کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی انہوں نے یہاں اپنی تجاویز دیں، تو جس کو نہ تو کانگریس نے قبول کیا اور نہ ہی مسلم لیگ نے قبول کیا، گویا دونوں جماعتوں نے کرپس پرپوزلز کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب جو ریجیکٹ کیا ہے تو اس کے کیا مضمرات پیدا ہوئے، ہمیں دیکھنا ہے۔ اس آج کے جو لیکچر ہے اس میں دیکھتا ہے کہ لارڈ کرپس کیوں تجاویز لے کر آیا، اور پھر یہ کہ ان تجاویز میں کون سے اہم پہلو تھے، پھر یہ کہ کانگریس نے کن وجوہات کی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کیا اور مسلم لیگ نے کیوں اس کو رد کیا، اور پھر یہ کہ اس کا تحریک پاکستان میں اس واقعے کا، اس ڈیولپمنٹ کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 تک جاری رہی۔ جیسے ہی جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا تو لارڈ لتھگو جو کہ وائسرائے اور گورنر جنرل انڈیا تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہندوستان بھی جنگ عظیم دوم کا حصہ ہے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس جو کہ 11 میں سے کبھی 7 اور کبھی 8 صوبوں میں وزارتوں میں رہی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے سے پوچھے بغیر، ہمارے مشورے کے بغیر آپ ہندوستان کو جنگ میں نہیں دھکیل سکتے، لہذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے، اور میں پہلے بھی جس کا ذکر کر چکا ہوں، اور فوراً اقتدار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے، مگر لارڈ لتھگو نے ان کی بات نہیں مانی، اور نتیجتاً انہوں نے احتجاج کے طور پر صوبوں سے ریزائن کر دیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ جنگ عظیم دوم میں انگریزوں کا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی ہے اور کانگریس جو ہے وہ سیاسی سکرین سے آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے، تو لہٰذا انہوں نے قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش کر کے مطالبہ تقسیم ہند اور مطالبہ پاکستان پیش کر دیا۔ تو کانگریس نے تو اس کے فوراً بعد ستیہ گرہ کی تحریک شروع کر دی، اور ستیہ گرہ کی تحریک کا مطلب پرامن احتجاج اور تحریک چلانا تھا، جبکہ گویا یہ کہ ایک قسم کی کھلا
تصادم کی طرف جانا تھا، لیکن جناح نے اور مسلم لیگ نے آئینی طریقہ اپنائے رکھا، پرامن طریقہ اپنائے رکھا اور اپنی جد و جہد کو آگے بڑھاتے گئے۔ دیکھیے بدقسمتی اتحادیوں کی کہ جیسی جنگ کا آغاز ہوا تو اتحادی جو ان دنوں تھے برطانیہ، فرانس، امریکہ، ان کے جو مد مقابل تھا وہ جرمنی، اٹلی اور پھر بعد ازاں جاپان بھی شامل ہو گیا، اور اسی طرح اتحادیوں کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہو گیا۔ تو ابتدائی طور پر اتحادیوں کو جگہوں جگہوں پر تقریباً تمام بڑے کانٹیننٹ میں، یورپ میں، افریقہ میں اور ایشیا میں ان کو شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص کر جو جاپان شامل ہوا 1942 میں، اور بڑی تیزی سے پہلے فار ایسٹ کو اپنے قبضے میں لیا، پھر سنگاپور پر قبضہ کیا، اور پھر یہاں برما میں بھی وہ آن پہنچا، اور انہوں نے ہندوستان کی سرحدوں پر بمباری بھی شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی یہ لگا، گوروں کو بھی لگا کہ یار اگر ان حالات میں جاپان مزید پیش قدمی کرتا ہے، ہندوستان پر حملہ آور مزید ہوتا ہے، تو ہمیں اگر عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تو ہم یہاں سے ذلت امیز طریقوں سے ہندوستان ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے لارڈ کرپس جو کہ جواہر لال نہرو کے بہت قریبی دوست تھے اور دونوں کے نظریات بھی سوشلسٹ نظریات تھے، انہیں بھیجا گیا اور یہ تجاویز دے کر بھیجا گیا کہ کانگریس چونکہ اور مسلم لیگ بھی ایگزیکٹو کونسل کا حصہ نہیں بنی ہے، لہٰذا ایک ایگزیکٹو کونسل بنا دی جائے جس میں ہندوستانیوں کو وزارتیں دے دی جائیں۔ لہٰذا لارڈ کرپس بڑے آپٹیمسٹک سوچ کے ساتھ وہ ہندوستان تشریف لائے۔ آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کرپس پرپوزلز یا تجاویز کیا تھیں۔ سب سے پہلی جو شک اس میں شامل تھی وہ یہ تھی کہ انگریزوں نے وعدہ کیا کہ ہندوستان میں ایک انڈین فیڈریشن بنائی جائے گی، اور وہ انڈین فیڈریشن جو ہے وہ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی اور وہ ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین بنائے گی۔ وہ جو آئین ساز اسمبلی جو بنے گی وہ صوبوں کے جو ایوان زیری ہوگا، لوور ہاؤسز ہوں گے، ان کے منتخب اراکین بنائیں گے۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ وہ منتخب اراکین کو پرپورشنل متناسب نمائندگی کے ذریعے لیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا جو پرنسلی اسٹیٹس ہوں گی ان کو بھی اس انڈین یونین میں نمائندگی دی جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی یہ آئین بنائے گا تو وہ برطانوی حکومت کو قابل قبول ہوگی، مگر اس میں مندرجہ ذیل شرائط ہوں گی۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی صوبہ یا ایک سے زیادہ صوبے اگر وہ چاہیں تو وہ اس انڈین یونین سے اپنا علیحدہ یونین بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ انہوں نے کہا کہ جو انڈین یونین ہوگی وہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا برطانوی حکومت سے ایک معاہدہ بھی کریں گی تاکہ وہ مستقبل میں ان کے کیا تعلقات ہوں گے۔ تیسری چیز انہوں نے یہ کہا جو پرنسلی اسٹیٹس ہوں گی چاہے وہ انڈین یونین میں شامل ہوں یا نہ ہوں، پرنسلی اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہمیں دوبارہ سے معاہدہ کرنا پڑے گا کہ ان کا اسٹیٹس آزادی کے بعد کیا ہوگا۔ تو پھر ایک اور جو انہوں نے سب سے اہم بات یہ کہی کہ ہم فوری طور پر ہندوستانیوں کو ایک گورنمنٹ بنا کر دینا چاہتے ہیں جس کا نام ایگزیکٹو کونسل ہوگا، وہ گورنمنٹ کو تمام تر اختیارات ہم عطا کر دیں گے سوائے ڈیفنس کے۔ لارڈ کرپس نے 30 مارچ 1942 کو ریڈیو ہندوستان دہلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ تجاویز پیش کی اور پھر یہ واضح کیا کہ یہ جو تجاویز ہیں یہ پہلی اور آخری تجاویز ہیں، یا
آپ کو کنسیشن ہے جو ہندوستانیوں کو دی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تجاویز کو منوعاً آپ کو قبول کرنا پڑے گا، اس میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے، اسٹیک ہولڈر سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو اور فکر کر لیجئے اور اس کو قبول کر لیں اور ہم آگے بڑھیں تاکہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہندوستان کو انتقال اقتدار جو ہے، ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ ہو سکے۔ کانگریس نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کرپس تجاویز کو رد کر دیا مختلف وجوہات کی بنا پر۔ جو موٹی موٹی وجوہات ہیں میں ان کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو انہیں یہ اعتراض تھا کہ یہ کرپس پرپوزلز میں یہ جو صوبوں کو نان ایکسیشن کلاس کے تحت یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ فیڈریشن میں شامل ہوں یا ایک علیحدہ فیڈریشن بنا لیں یا آزادی حاصل کر لیں، انہیں یہ بات پسند نہیں تھی۔ انہیں ایسے لگا اس سے شاید انگریزوں نے قرارداد لاہور کے تحت مطالبہ پاکستان مان لیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی کانگریس جو تھی وہ تقسیم ہند کے حق میں نہیں تھی، انہیں ان میں تقسیم ہند کی بود دکھائی دیتی تھی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھی، شاہی ریاستیں، اور اس کے بارے میں بھی واضح پالیسی نہیں نظر آتی تھی۔ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ شاہی ریاستوں میں بھی انتخابات ہوں اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ فیصلے کریں عوام کے خواہشات کے مطابق۔ اور کرپس پرپوزل میں یہ کہا گیا تھا کہ رولر جو ہوگا، حکمران جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ ایک اور جو نقطہ جو کانگریس کو بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھی وہ اس لیے کہ انہوں نے جب ریزائن کیا تھا تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہندوستان میں فوری طور پر نیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر اختیارات ہندوستانیوں کو دے دیے جائیں، مگر اس میں مکمل طور پر اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے، نہ نیشنل گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی، اور اس میں ایگزیکٹو کونسل کا تصور تھا، گویا گورنر جنرل اور پھر اس کے ساتھ ایک آدھ جو منسٹر ہے وہ بھی انگریز ہونا تھا۔ ایک بات جو نقطہ جو سب سے اہم تھا وہ ڈیفنس کا تھا، تو وہ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ ڈیفنس بھی جو ہے وہ بھی ڈیفنس کے اختیارات بھی ہندوستانیوں کو دیے جائیں۔ بہرحال لارڈ کرپس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کانگریس یہ نہیں مانی اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، ریزولوشن پاس کر کے کرپس پرپوزلز کو انکار کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کرپس پرپوزل کو کن وجوہات کی بنا پر نامنظور کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نان ایکسیشن کی کلاس تھی صوبوں کے حوالے سے وہ اس لیے قائد اعظم کے لیے ناقابل قبول تھی کہ اس میں جو قرارداد لاہور تھی اس کے تحت پاکستان بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ علیحدہ علیحدہ صوبے جو ہیں وہ خود مختاری حاصل کر پائیں گے، جو کہ بہت ہی مبہم سا خیال تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم یونائٹڈ انڈیا کی فیڈریشن کے تو حق میں نہیں تھے، اور وہ جو لارڈ کرپس جو تھے وہ یونائٹڈ انڈیا کی فیڈریشن کی بات کر رہے تھے۔ تیسری چیز یہ کہ لارڈ کرپس جو بات کر رہے تھے انڈین کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بات کر رہے تھے، جبکہ جناح جو تھے وہ دو علیحدہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی چاہتے تھے، پاکستان کے لیے علیحدہ اور بھارت کے لیے علیحدہ۔ پھر یہ کہ اس میں جو ووٹ دینے کا جو حق تھا وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کی بنیاد پہ نہیں تھا، جوائنٹ الیکٹریٹ کی بنیاد پہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی حقیقی نمائندگی نہیں مل پانی تھی جب جوائنٹ الیکٹریٹ ہوتا۔ پھر ایک اور جو نقطہ یہ تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ جی جو فیصلہ ہوگا وہ اکثریت کی بنیاد پہ ہوگا، بیئر میجورٹی کی بنیاد، سمپل
میجورٹی کی بنیاد پہ ہوگا، تو گویا یہ کہ مسلمان جو 25% تھے وہ 75% کے مقابلے میں کبھی بھی وہ فیصلہ وہ ان کے حق پہ نہیں آتا، اور مائنورٹیز کے ریلیجس اور دوسری ان کے حقوق کی پروٹیکشن کا کوئی فارمولہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو پرنسلی اسٹیٹس جو تھی اس پر بھی کوئی واضح پالیسی نہیں تھی، اور جنا چاہتے تھے کہ کوئی واضح پالیسی دی جائے تاکہ جو شاہی ریاستیں جو پاکستان کے حصے میں آنی ہیں وہ بھی آ سکے آئینی طریقوں سے۔ اب پھر یہ کہ یہ بھی قائد اعظم کو اعتراض تھا کہ اگر جو کہا گیا کہ جی مان لیا کہ صوبے اپنی ایک علیحدہ وفاق بنا سکتے تھے، تو اگر وفاق بن بھی جاتا ہے تو جو معاہدے کی بات کی گئی ہے برطانیہ کے ساتھ اور ہز میجسٹی گورنمنٹ، اگر وہ نہیں ہوتا، ڈس ایگریمنٹ آ جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو مبہم رہیں، جس کی بنا پر مسلم لیگ نے بھی کرپس پرپوزلز کو نامنظور کر دیا۔ جی، آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے کہ لارڈ کرپس کیوں کر فیل ہوا، جبکہ اس کی بہت گہری دوستی تھی جواہر لال نہرو سے، چونکہ وہ دونوں ہی سوشلسٹ تھے، تو یقیناً یہ ایک اس پہ مزید غور و فکر کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ لارڈ کرپس جو تھے وہ اپنے جو کلونیل جو ان کی اپروچ تھی، اور انڈیا ان کی کالونی تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار جاری تھی، وہ جو ان کو جس طرح کی ہدایت نامہ جاری کیا گیا تھا وہ اس کے تحت ہی انگلستان سے وہ طے کر کے آئے تھے کہ یہ تجاویز دیں گے، اس سے آگے پیچھے وہ نہیں ہٹیں گے۔ تو ان کا ایک ان کی پالیسی تھی کہ اگر ہندوستان کو ہمیں کنسیشنز دینی ہے، کتنی نہیں دینی ہے۔ اسی طرح جواہر لال نہرو جو تھے اب وہ بھی اپنی پارٹی کے مفادات اور یقیناً پورے ہندوستان کے مفادات کو اس سے پشت نہیں ڈال سکتے تھے، اور وہ اس وقت پریزیڈنٹ بھی نہیں تھے۔ پریزیڈنٹ تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، وہ خالی جواہر لال نہرو کرتا دھرتا بھی نہیں تھے، کیونکہ کرتا دھرتا تو وہاں پر گاندھی جی تھے۔ تو جواہر لال نہرو کچھ نہ کچھ رول ادا کر سکتا تھا، اس نے کیا بھی، سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر شاید وہ گاندھی جی کو اور باقی کانگریس کے لوگوں کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ لہذا لارڈ کرپس کا ذاتی جو اثر رسوخ تھا وہ شاید اتنا معنی نہیں رکھا جو کہ انگلستان میں پالیسی میکر جو تھے ان کا خیال تھا کہ وہ ہوگا۔ اب کا جو دوسرا سوال یہ ہے کہ کانگریس نے کیوں ریجیکٹ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ مختلف وجوہات ہیں، لیکن حقیقی بات جو وہ ہے جو میں کنکلوڈ کروں گا آخر میں۔ کانگریس کا خیال یہ تھا کہ جی یہ جاپان بڑی تیزی سے آگے بڑھ چکا ہے، اور جرمنی نے فرانس پہ قبضہ کر لیا، اٹلی پہ ہو گیا، اور افریقہ میں قبضہ کر لیا، اٹلی تو خیر شامل ہی تھا، اور بڑی تیزی سے جرمنی نے پولینڈ اور ایسٹ یورپ پہ قبضہ کر لیا، اور یہ جنگ 100% اتحادی ہار جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ جو اتحادی فوج ہار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کی باتوں کو مانیں، کیوں نہ ہم جاپان اور جرمنی کے ہٹلر کو ویلکم کریں، وہی ہمارا نجات دہندہ ہوگا۔ اس لیے مثلا گاندھی جی کا جو آپ نے سوال پوچھا، گاندھی جی کو تو 100% یقین تھا کہ اتحادی جنگ ہار چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے تو کرپس پرپوزلز کو کہا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ چیک آف فالنگ بینک، ایک ایسے بینک کے لیے یہ چیک دیا گیا ہے جس کا پہلے ہی دیوالیہ ہو چکا ہے، گویا یہ کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان تجاویز کا، ہم ویسے بھی بہت جلدی آزاد ہونے والے ہیں، ان کا خیال یہ تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ آپ کا یہ سوال کہ جی کانگریس نے یہ دوبارہ غلطی نہیں کی، یقیناً غلطی کی ہے، اٹ واز اے فاش مسٹیک، فاش غلطی تھی،
اور فلش ان کی سوچ تھی، مس کیلکولیشن تھی ان کی. جیسے انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ریزائن کر کے ایک پولیٹیکل بلنڈر کی، ابھی تو ان کو بہت ہی بڑی بلنڈر انہوں نے کی، کیونکہ زیادہ تر اختیارات تو وہ کانگریس کو ملنے تھے اور زیادہ تر فیصلہ تو ہندوؤں نے کرنا تھا، اور وہ اپنی من مانی کر سکتے تھے. وہ مطالبہ پاکستان کو بھی جیسے کہ انہوں نے بعد میں کیا اس وقت زیادہ کر سکتے تھے، زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. وہ بعض کا تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں، اور وہ پڑھی، وہ نیکسٹ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ جیسے کوئٹ انڈیا موومنٹ انہوں نے شروع کی تو وہ پھر اس کے کوئی ان کے ہاتھ نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کانگریس نے ایک اور سنہری موقع پاور میں آنے کا اور ہندوستان کو جلد آزادی دلوانے کا اور پرامن طریقوں سے آزادی دلوانے کا اور ہندوستان کو خون خرابے سے بچانے کا سنہری موقع وہ ضائع کرتے. اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کرپس پرپوزلز کی پاکستان کہانی میں کیا مقام ہے. اس کا بڑا اہم مقام ہے. آپ یہ دیکھیے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پاس ہوتی ہے اور پھر ایک انقلاب کی طرف پاکستان بڑھ جاتا ہے اور تحریک پاکستان بتدریج مومنٹم حاصل کرتی ہے اور مسلم لیگ بائی الیکشنز میں ضمنی انتخابات میں تقریباً 80 سے 90% نشستیں جیت جاتا ہے اور قائد اعظم بڑی تیزی سے مسلم لیگ کو شہر شہر کریا منظم کرتے ہیں، برانچز بناتے ہیں اور پاکستان موومنٹ کا بھرپور آغاز کر دیتے ہیں. تو ایسے میں آپ قدرت کا نظام دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو الائز ہیں ان کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہندوستان میں لارڈ کرپس کو ڈرافٹ ڈکلیریشن کے ساتھ وہ بھیجتے ہیں. وہ تجاویز لے کر جو آتے ہیں اس میں جہاں ہندوستان کی آزادی کا پروانہ لے کر آتے ہیں وہاں پر اس بات کا بھی زور دیتے ہیں کہ ریلیجس مائنورٹیز کو اور صوبوں کو ہم کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ انڈین فیڈریشن کی جہاں بات کرتے ہیں وہاں یہ گنجائش بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ فیڈریشنز بن جاتی ہیں. بدقسمتی یہ کہ کانگریس کے لیے زیادہ سنہری موقع تھا مگر کانگریس نے میں سمجھتا ہوں کرپس پرپوزلز کو رد کر کے اپنے لیے اور مشکلیں پیدا کر دیں. اور ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے چودھری خلیق الرحمن صاحب کہتے ہیں، وہ ویسے تو وہ بہت ساری باتیں متنازع کرتے ہیں. انہوں نے لکھنؤ میک کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ جناح کی غلطی ہے. یہاں پر بھی وہ لکھتے ہیں کہ جی جناح سے مسٹیک ہوئی ہے کہ کرپس پرپوزلز کو وہ مان لیتے اور وہ پھر ہم اپنی مرضی سے قرارداد لاہور کے تحت پاکستان حاصل کر لیتے. وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، انور مسعود صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے، تو کی جانے پولی کے مجھے انار کلی دیا شامہ. تو بات یہ ہے کہ انہیں نہیں اندازہ تھا کہ جو اندازہ جناح کو تھا کہ پنجاب میں بھی جو یونینسٹ پارٹی تھی وہ پوری طرح جناح کے ساتھ نہیں تھی. اسکندر ایاز خان صاحب جو تھے کبھی انگریزوں سے ڈرتے تھے تو کبھی جناح سے ڈرتے تھے. بے شک انڈیا ڈیفنس کونسل میں انہیں مجبوراً جناح کے دباؤ کے تحت ریزائن کرنا پڑا جو کہ انہوں نے جناح کی مرضی کے بغیر قبول کیا تھا. اور اسی طرح فضل الحق مولوی فضل الحق بھی جو تھے وہ بھی انہوں نے پہلے ڈیفنس کونسل میں وائسرائے کی ڈیفنس کونسل میں شامل ہوئے، پھر جناح کے کہنے پہ ریزائن کیا. لیکن یہ دونوں ہی متزلزل تھے اور دونوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوتے، نان ایکسیڈنگ کلاز ہوتے یا نہیں. اس سے بھی زیادہ چودھری خلیق الرحمن صبا اور بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نان ایکسیڈنگ کلاز جو تھی وہ بآسانی سے پاکستان بننے تھے. نہیں، ذرا آپ لارڈ ویول کی جو ڈائری ہے اسے پڑھ لیجئے اور اس میں لارڈ ویول صاحب کہتے ہیں کہ میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا
جب لارڈ لتھگو نے سر اسکندر حیات کو بلا کر اور نہرو کو بلا کر آزاد اور گاندھی کو بلا کر ان لوگوں کو بلا کر کہا، یقین دہانی کروائی کہ اگر یہ شک رہے بھی تو پنجاب کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. اسی طرح بنگال میں انہوں نے کوشش کی تو انہیں یقین دہانی لارڈ کرپس وہ دلاتا رہا. اور یہی پیٹرن آپ بعد میں بھی دیکھیں گے کہ انگریز اور ہندو اور کانگریس گٹھ جوڑ جو کہ 1885 سے شروع ہوا یہ 42 میں بھی دکھائی دیتا ہے. تو لہٰذا جنہاں کو زمینی حقائق کا پتہ تھا کہ یہ جو ہے یہ جو پاکستان ابھی ہم نہیں حاصل کر سکتے تھے، پھر جنہاں یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کانگریس نہیں مانتی ہے تو ہم آئینی طریقوں سے پاکستان نہیں لے پائیں گے، اگر کانگریس مان جاتی ہے تو انگریز مان جاتے ہیں اور یہ پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل مینز ہوں گے پاکستان حاصل کرنے کے لیے. تو لہٰذا ان تینوں پارٹیوں کی رضامندی کے بغیر نہ تقسیم ہند ہو سکتا تھا، نہ ہی کیا میں پاکستان ہو سکتا تھا. رہا جو میرا مین نقطہ ہے، وہی کس بھولے آدمی نے آپ کو کہا کہ کانگریس نے، جو بہت سارے ہمارے نامور ہسٹورین لکھتے ہیں، ان کی اپنی فائنڈنگ ہوگی. میری فائنڈنگ یہ ہے کہ کوئی کانگریس نے اس وجہ سے نامنظور نہیں کیا کہ اس میں پاکستان کا تصور موجود تھا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تو انہیں یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ پاکستان ہم نہیں بنانا چاہتے، یہ تو ہم نے، یہ موقع ایسا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار جاری ہے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان شامل ہیں جنگ میں، ہمیں مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو ناخوش کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اصل وجہ میں جو آپ کو بتاتا ہوں، اصل وجہ یہ تھی وہ ڈیفنس کی منسٹری. یہ کانگریس آخر میں اڑ گئی تھی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کونسل میں ایک جو منسٹری لے رہے ہیں وہ ڈیفنس والی، وہ بھی ہمیں دے دیں. دیٹ واز دا پوائنٹ، بریکنگ پوائنٹ. وہ پوری کوشش کی لارڈ کرپس نے کہ جناب سیکنڈ ورلڈ وار جاری ہے، ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں چیٹ نہیں کریں گے، ہم آلریڈی آپ کے وسائل انسانی اور جو مالی وسائل وہ تو استعمال کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو ٹرانسفر پاور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ڈیفنس ہے یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے. وہ ہماری پارٹی، ہمارے لوگ انگلستان میں وہ چاہتے ہیں کہ جب تک جنگ جاری ہے جو ڈیفنس کی منسٹری جو ہے وہ ہمارے ہی یہاں پر، ہمارے ایک شخص پر جو کہ اس کا لارڈ ویول تھے، پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن بن گئے، ان کے ہاتھوں میں رہے. یہ وہ نقطہ تھا اور حقیقی نقطہ تھا جس سے لارڈ کرپس کی بات چیت کانگریس سے ٹوٹی. اور وہ بھی میں نے بتایا اگر یہ نقطہ نہ ہوتا تو شاید وہ، اور یہ نقطہ بھی میرے نزدیک کانگریس کی کم عقلی کے زیادہ اور کچھ نہیں تھا. شاید اس وقت گاندھی جی کی انر وائس، جو ان کو انر وائس آتی ہے، ان کی انر وائس یہ بتا رہی تھی کہ انگریز شکست کھا رہے ہیں، ہٹلر ہندوستان آ رہا ہے، جاپانی آ رہے ہیں اور ہم آزاد ہو رہے ہیں. لہذا یہ بھی شک اگر ملتی ہے نہیں بھی ملتی پھر بھی ہم نے نہیں مانا. لہذا میرے نزدیک انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا. کرپس تو ناکام لوٹ گیا، مگر کانگریس نے فیصلہ کیا کہ یہ موقع آ گیا ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. انہوں نے پھر آگے کیا کیا وہ ہم اگلے لیکچر پہ بات کریں گے، لیکن چلتے چلتے بتا دیں انہوں نے ہندوستان میں کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی جس کو خود گاندھی جی نے بغاوت کا نام دیا. تھینک یو ویری مچ.